اللہ 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 الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ایک نعمت فائدہ مند چیزیں حاصل کرنے کے لیے دی اور ایک نعمت نقصان دہ چیزوں سے بچنے کے لیے دی۔ فائدہ مند چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جو نعمت دی اس کو شہوت کہتے ہیں، اشتہا، اور نقصان دہ چیزوں کو بچنے کے لیے جو نعمت دی اس کو غضب کہتے ہیں۔ یہ دونوں انسان کی ضرورت تھی۔ جس انسان کے اندر غصہ نہ ہو یا غضب نہ ہو، نہ اپنی جان کی حفاظت کر سکتا ہے، نہ اپنی عزت آبرو کی حفاظت کر سکتا ہے، نہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ یہ انسان کی ضرورت ہے۔ لیکن کوئی بھی چیز حد سے بڑھ جائے تو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو غصہ اگر اتنا رہے جتنا شریعت نے حکم دیا، دائرہ شریعت کے اندر، تو یہ اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے۔ وگرنہ خدا کے فضل سے میاں بیوی دونوں مہذب ہیں، انہیں غصہ نہیں آتا، انہیں غیرت نہیں آتی۔ اپنی بیوی دوسروں کے ساتھ ڈانس کر رہی ہوتی ہے، یہ غصہ ہے، غیرت ہے، جو انسان کے ایمان کی، عزت آبرو کی حفاظت کرتی ہے۔ اسی طرح ایک نعمت اللہ نے دی فائدہ مند چیزیں حاصل کرنے کے لیے، جس کو شہوت کہتے ہیں۔ ہمارے عام نوجوانوں کی نظر میں شہوت کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ مرد کے دل میں عورت کی ہوس۔ نوجوان سمجھتے ہیں شاید اسی کا نام شہوت ہے۔ نہیں، شہوت کا لفظ اشتہا سے نکلا اور اس کے معنی شریعت کی نظر میں بہت وسیع ہیں۔ اس کے معنی شریعت کی نظر میں بہت وسیع ہیں۔ جسم کے مختلف اعضاء کی اپنی اپنی شہوت ہے۔ مثال کے طور پر کھانے پینے کی اشتہا۔ بعض لوگوں کو کھانے پینے کا بڑا چسکا ہوتا ہے، ان کو فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، اس لیے گھر کی پکی ہوئی حلال چیزیں کھانے کی بجائے ہوٹلوں پہ جا کے چائنیز فوڈ ان کو اچھا لگتا ہے، پیزا ہٹ کے چکر لگاتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے نظر میں بھوک ہوتی ہے، جی نہیں بھرتا ان کا۔ جیسے ایک شاعر صاحب تھے، تو جب بیوی دسترخوان لگاتی تو خوب پیٹ بھر کے کھا لیتے۔ جب وہ دسترخوان سے چیزیں سمیٹنے کے لیے آتی تو یہ اس کو چیزیں سمیٹنے نہ دیتے اور شعر پڑھتے، گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ تو اس کو
پیٹ کی شہوت کہتے ہیں، شہوت شکم کہتے ہیں۔ عام طور پر یہ شہوت بچوں میں زیادہ ہوتی ہے، بس وہ کسی کو کوئی چیز کھاتا دیکھ لے ادھم مچا دیں گے، مجھے چاہیے اور ابھی چاہیے۔ جتنا بہلا لو کہ دکانیں بند ہو چکی، وقت نہیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں، ان کو وہ چیز چاہیے۔ ایک بچہ چیز کھا رہا ہوگا، جتنا مرضی سمجھائیں کہ بھئی کچھ بھائی کو دے دو، مجال ہے کہ وہ دے جائے۔ تو بچوں کے اندر کھانے پینے کا شوق، ہوس، ہرس بہت ہوتی ہے، اس کو شہوت شکم کہتے ہیں۔ اس لیے چٹپٹی چیزیں کھاتے ہیں، جنک فوڈ بڑے کم کھاتے ہیں، نوجوان ٹین ایجر لوگ زیادہ کھاتے ہیں۔ تو یہ شہوت شکم کہلائی۔ ایک شہوت آنکھ سے وابستہ ہے کہ کوئی چیز ہو جو دیکھنے میں اچھی لگے، جو مزین ہو، خوبصورت ہو، اس کو شہوت تزئین کہتے ہیں۔ مزین ہونے کی شہوت یہ اللہ نے عورتوں میں بہت رکھی ہے۔ خود بھی وہ چاہتی ہیں کہ بس ایسا سوٹ پہنے جو کبھی کسی نے نہ پہنا ہو، اور جب ایک دفعہ پہن کے اتاریں تو دوسری مرتبہ نیا سوٹ پہنیں، دھو کے پہننا نہیں ہے۔ کپڑے بنواتی ہیں تو پہننے سے پہلے کسی کو دکھاتے بھی نہیں، چھپا کے دھوتی ہیں، چھپا کے خشک کیا، چھپا کے رکھا۔ میں شادی میں جس دن پہنوں گی اس دن عورتیں دیکھیں میں نے یہ سوٹ پہنا ہوا ہے۔ عام طور پہ مرد اس معاملے میں بہت ہی غافل ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز عورتوں میں بننے سنورنے کی، نیک سے نیک عورت بھی ہو تو اینٹ تو اس کو بھی کپڑے جوتی کی ضرور رہے گی، ایسا کپڑا ایسا جوتا میرا۔ اور شریعت نے کسی درجے اجازت بھی دی ہے کہ اپنے خامند کے لیے بن سنور سکتی ہیں، مگر اجازت جتنی دی ہے اس سے پھر بہت زیادہ ان کے اندر یہ شوق ہوتا ہے، ہر ایک کے دل میں ہوتا ہے بس ایسے بن کے رہوں کہ جیسے حور عین ہوتی ہے۔ سوچتی ہیں تو اسی کے بارے میں۔ مرد لوگ نماز میں کاروبار کی باتیں سوچتے ہیں، عورتیں نماز میں کھڑے ہو کے کپڑوں کی میچنگ سوچ رہی ہوتی ہے۔ گھر بھی بنانا ہوگا تو اس میں ان کو چمک دمک والی چیزیں چاہیے، ڈیکوریشن پیس ایسے ہوں، لائٹیں ایسی ہوں، ڈرائنگ روم، بیڈ روم، فلاں۔ تو اس کو شہوت تزئین کہتے ہیں، بن سنور کے رہنا اور گھر کو خوب بنا سنوار کے رکھنا۔ ایک تیسری شہوت ہے جس کو شہوت فرج کہتے ہیں، شرمگاہ کی شہوت۔ یہ مردوں میں زیادہ ہوتی ہے، چنانچہ کنوارا ہو مرد یا شادی شدہ، اس کی طبیعت ہر وقت چاہتی ہے کہ مجھے ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت عورت جو ہے وہ مل جائے۔ ماں کا دل بیٹوں سے نہیں بھرتا، مرد کا دل عورتوں سے نہیں بھرتا۔ جتنے شادی شدہ بندے نظر آتے ہیں تقریباً ان میں سے 99% کی نیت ہوتی ہے موقع ملے تو دوسری شادی کریں۔ چاہے گھر میں خوش بھی ہیں، بیوی خوبصورت بھی ہے، لکھی پڑھی بھی ہے، 100% کوآپریٹ بھی کرتی ہے، صاحب اولاد بھی ہے، پھر بھی شادی کا شوق۔ چنانچہ ہم نے دیکھا پوتے کا نکاح ہو رہا تھا تو بعد میں جب مبارکباد دینے لگے تو اس کے باپ اور دادا دونوں نے کہا کتنا اچھا ہوتا آج ہمارا بھی نکاح ہوتا۔ تو
ایک ہوئی شہوت شکم، یہ بچوں میں زیادہ، ایک ہوئی شہوت تزئین جس کا آنکھ سے تعلق ہے، دیکھنے سے، یہ عورتوں میں زیادہ، وہ خود بھی بن سنور کے رہنا چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ ہم جس گھر میں رہیں وہ بھی خوب بنا سنورا ہوا ہو۔ تیسری ہوئی شہوت فرج، یہ مرد میں زیادہ۔ ایک چوتھی شہوت بھی ہے جس کو شہوت قلب کہتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ جی یہ نئی شہوت کی قسم سن لی۔ جی، جسم کے مختلف اعضاء سے مختلف شہوتیں وابستہ ہیں۔ جب اس کا معنی اشتہا لیا گیا تو اشتہا آنکھوں میں بھی، کھانے پینے کی بھی، دیکھنے کی بھی، اور اشتہا دل کے اندر بھی۔ مثال کے طور پر یہ شہوت قلب ماں میں بہت ہوتی ہے، اپنے بچوں کے بارے میں دل تڑپتا ہے، دل اداس ہوتا ہے، دل اثر قبول کرتا ہے، ذرا بچے کو کچھ ہو بیچاریاں دل کو پکڑ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ یہ دل کے ساتھ وابستہ، اس کو ماں کی مامتا کہتے ہیں۔ یہ عورت کے لیے ایک عبادت ہے، مگر اللہ نے یہ دی ہے۔ چنانچہ مرد اتنا متاثر نہیں ہوتا اولاد کے احوال سے، ماں جلدی متاثر ہوتی ہے، بہت جلدی اثر قبول کرتی ہے۔ دل کے اندر انسان کے شوق ہوتے ہیں نا، میں اللہ کا ولی بنوں، تو یہ بھی تو ایک شوق ہے نا، ایک خواہش ہے، اس کو شہوت قلب کہتے ہیں۔ اور اس کی دلیل حدیث مبارکہ سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی جعل لکل نبی شہوتا، اللہ رب العزت نے ہر نبی کے لیے ایک شہوت بنائی، وَإِنَّ شَهْوَتِي فِي قِيَامِ اللَّيْلِ، اور میری شہوت اللہ نے قیام لیل کے اندر رکھ دی ہے۔ قیام لیل سے وہ میری شہوت پوری ہو جاتی ہے، یعنی اشتہا۔ اس شہوت سے مراد وہ ترجمہ نہیں لیں گے جو شہوت فرج ہے، خواہش، تمنا، شوق، اس کا مطلب لیں گے، لیکن حدیث پاک میں لفظ اس کے لیے بھی شہوتی کا استعمال ہوا۔ تو اس کے مختلف معانی ہیں، تاہم آج ہم جس شہوت کا تذکرہ کریں گے، تفصیل کریں گے، وہ شہوت ہے جس میں اکثر مرد مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کو شہوت النساء کہہ لیجئے یا شہوت فرد کہہ لیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اتخوف علی امتی، مجھے اپنی امت کے اوپر دو باتوں کا بڑا خوف ہے کہ میرے بعد یہ اس میں مبتلا ہو جائیں گی۔ کون کون سی؟ فرمایا الشرک، شرک میں مبتلا ہو جائیں گی، والشہوۃ الخفیہ، اور چھپی ہوئی شہوت میں یہ مبتلا ہو جائیں گی، چھپی ہوئی شہوت۔ اور آپ دیکھیں اکثر لوگ ہم میں سے وہ اسی چھپی ہوئی شہوت کے شکار ہیں۔ ہر وقت ذہن پہ یہی خیال، یہی سوچ، نماز پڑھتے ہوئے بھی، چلتے ہوئے بھی، بات کرتے ہوئے بھی ایسے لگتا ہے کہ دن کا بیشتر حصہ ہمارا انہی سوچوں میں گزر جاتا ہے۔ شہوت خفیہ کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان اندر سے اپنی چاہت کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی یہ شہوت خفیہ کیا؟ فرمایا کہ صبح اٹھ کے نیت کرے گا نفلی روزے کی، بعد میں بیوی پہ نظر پڑے گی تو پھر کہہ لے گا اچھا میں کل روزہ رکھوں گا، آج بیوی کے ساتھ وقت گزارتا ہوں۔ تو اس نے خواہش کس کی پوری کی؟ نفس کی خواہش پوری کی۔ یہ چیز جو اس کو اپنی خواہش پوری کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے، اسے شہوت الخفیہ کہتے ہیں۔ جیسے بوڑھے، یہ تو بچی ہے میرے لیے تو بیٹی ہے، تو کہہ تو یہی نہیں ہوتے ہیں بچی ہے اور میرے لیے بیٹی ہے، مگر ان کی ہوس کی نظر اس کے جوان چہرے کو دیکھ رہی ہوتی ہے، چھپی شہوت۔ ان دو چیزوں کا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بہت زیادہ ڈر ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا،
لو انتم تعلمون ما انتم لاقون بعد الموت، اگر تم جان لو کہ موت کے بعد تمہیں کیا حالات پیش آنے والے ہیں، قبر میں، حشر میں، ما اکلتم طعاما علی شہوۃ ابدا، اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم کبھی بھی اشتہا کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ۔ رغبت، شوق سے بندے کھانے کھاتے ہیں، تو میں تمہیں پتہ چل جائے کہ حالات کون سے آنے والے ہیں تو تم اشتہا سے کھانا ہی کھانا چھوڑ دو۔ ولا شربتم شرابا علی شہوۃ ابدا، اور تم کبھی بھی مشروبات کو بڑے شہوت یعنی شوق، رغبت کے ساتھ نہ پیو، نہ تمہیں کھانا اچھا لگے نہ تمہیں پینا اچھا لگے، اگر پتہ چل جائے کہ موت کے بعد حالات کیا آنے والے ہیں۔ آج انسان اپنی شہوت سے مجبور ہو کر گناہ کر لیتا ہے اور آخرت کے کتنے بڑے بڑے عذاب اپنے سر کے اوپر لے لیتا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن وہ کہے گا الا یا رب شہوت ساعت اورثت حزنا طویلا، ایک لمحے کی صحبت نے مجھے کتنا بڑا غم یہاں دے دیا۔ لمحوں میں خطائیں کی، صدیوں نے سزا پائی۔ لمحوں میں خطائیں کی، صدیوں میں سزا پائی۔ اس وقت انسان پچھتائے گا۔ تاہم یہ شہوت دینے کے دو مقاصد تھے۔ ایک مقصد تو یہ تھا کہ انسان کی نسل قیامت تک کے لیے باقی رہے، جاری رہے۔ اللہ نے اس لیے انسان کو یہ شہوت عطا کی۔ اور دوسرا اس لیے بھی عطا کی کہ اس دنیا میں انسان کو جنت کی لذتوں کا کچھ نمونہ محسوس ہو جائے، اس لیے اللہ نے یہ شہوت عطا کر کہ اے میرے بندے، یہ چھوٹا سا نمونہ اگر تجھے یوں پاگل بنا رہا ہے تو پھر جنت کی لذتوں کا تم کیا سوچ سکتے ہو؟ کیسی کیسی لذتیں تمہارے انتظار میں ہیں۔ تو نمونہ اللہ رب العزت نے دکھا دیا۔ اس لیے صحابی نے پوچھا تھا هل یمس اہل الجنت ازواجہم، کیا اہل جنت جنت میں اپنی بیویوں کے ساتھ میل ملاپ بھی کریں گے؟ نبی اسلام نے فرمایا قول نعم، فرمایا ہاں۔ بذکر لا یملو، ملاقات کریں گے مگر اس وقت وہ ذکر کی بھی کیفیت میں رہیں گے، غافل نہیں ہوں گے، ایسا ذکر جس میں کوئی ملال نہیں ہوگا۔ وشہوۃ لا تنقطع، اور ایسی شہوت ہوگی کہ جو کبھی ان کی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا نعمت ہوگی جنت میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک جنتی بندے کو قوت 100 رجل، 100 بندوں کی طاقت دی جائے گی، فی الاکل والشرب، کھانے میں اور پینے میں، والجماعی، اور میاں بیوی کے ملاپ میں، والشہوہ، اور شہوت بھی۔ اب اس حدیث مبارکہ میں جماع کو الگ کہا، شہوت کو الگ کہا، تو یہ اس بات کی دلیل کہ شہوت جماع کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اس سے ہٹ کے بھی اس کا استعمال ہے۔ اور کھانے پینے کی شہوت کے متعلق حدیث مبارکہ ہے، نبی اسلام نے فرمایا المؤمن یأکل بشہوت عیالہ، مومن اپنے عیال کی شہوت کی وجہ سے کھاتا ہے، یعنی اہل و عیال ان کے کہنے پر ان کے لیے یہ بھی ان کھانوں میں شریک ہوتا ہے۔ اور منافق کے بارے میں فرمایا کہ والمنافق یأکل اہلہ بشہوتہ، اور منافق کے اہل خانہ اس کی شہوت کی وجہ سے کھاتے ہیں۔ منافق کے اپنے اندر اتنی شہوت ہوتی ہے۔ تاہم شریعت نے غیر محرم عورت کی طرف ہوس بھری نظر، شہوت بھری نظر سے دیکھنا اس کو حرام قرار دیا۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا من نظر الی محاسن امرأۃ
جس نے کسی عورت کے چہرے کی طرف دیکھا من شہوت، شہوت کے ساتھ، صب فی عینیہ الآنک یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے اندر آگ میں گرم کی ہوئی سلائیاں پھیریں گے، جیسے سرمے کی سلائی پھیرتے ہیں نا۔ جو شہوت کی نظر غیر محرم پر ڈالی، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیریں گے۔ اسی لیے اگر انسان کا جی بھی چاہے ادھر ادھر دیکھنے کو تو اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو قابو رکھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایم الرجل اشتہا شہوتن، کہ کوئی بندہ جس کو شہوت جو ہے وہ مجبور کرتی ہے کسی کام کے لیے، فرد شہوتہ، اور وہ اپنی شہوت کو رد کر دیتا ہے، یعنی اس کو تھام لیتا ہے، روک لیتا ہے، وآثر علی نفسہ، اور اپنے نفس پر کوئی دوسری بات یعنی اللہ کا خوف اس کو غالب کر لیتا ہے، نیکی کو غالب کر لیتا ہے، غفر لہ، ایسا عمل کرنے کی وجہ سے اللہ اس بندے کے پچھلے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یعنی جب طبیعت میں گناہ کا تقاضا پیدا ہو اور بندہ گناہ کے تقاضے کو روکے اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنے اس تقاضے کو دبائے، اگر اس میں وہ کامیاب ہو گیا، اس عمل کی وجہ سے اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سوچئے اس کے اوپر کتنا زیادہ بڑا اجر اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ اب یہ شہوت جو ہے یہ شرم و حیا کی وجہ سے دبی رہتی ہے، چنانچہ حدیث پاک میں ہے ان شہوت النساء تضاعف علی شہوت الرجال، کہ عورتوں میں یہ اشتہا مردوں کی نسبت زیادہ رکھی گئی ہے، بلکہ ایک حدیث پاک میں فرمایا فضلت المرأة علی الرجال بتسعۃ وتسعین من اللذہ ولکن اللہ تعالی القى علیہن الحیاء، اللہ رب العزت نے عورتوں پر حیا غالب کر دیا، اس حیا کی وجہ سے یہ شہوت ان کو بہت زیادہ بے قابو نہیں ہونے دیتی۔ تو گویا اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ حیا ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر بندے کے اندر ہو تو وہ اس کی شہوت کو قابو میں رکھتی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا اذا فاتک الحیا اعمل ما شئت، جب حیا تجھ سے رخصت ہو جائے تو پھر جو چاہے کرتا پھر۔ تو اللہ رب العزت سے حیا والی نعمت مانگنی چاہیے تاکہ ہمارے اندر یہ جو ایک تقاضا ہے یہ دائرہ شریعت کے اندر ہی رہے، کوئی کام ایسا کرنے پہ مجبور نہ کرے جو شریعت کے خلاف ہو۔ بہت سارے نوجوان وہ شہوت ختم کرنے سے یہ سوچتے ہیں کہ جی بندے کو رغبت ہی نہ ہو اور جی عورت دیوار کی مانند بن جائے، اس کا نام شہوت کا ختم کرنا نہیں ہے۔ اگر عورت دیوار کی مانند ہو جائے تو پھر اس کو اس پر اجر کیا ملے گا بھائی؟ اگر کوئی اندھا کہے جی میں غیر محرم سے نگاہوں کی حفاظت کرتا ہوں تو اس کو ثواب ملے گا؟ اس کو تو دیکھنے کا موقع ہی نہیں، اس کو کیا اجر ملا؟ اگر کوئی نابالغ بچہ یوں کہے جی کہ میں زنا سے پرہیز کرتا ہوں تو کہیں گے تیرے اندر تو تقاضا ہی نہیں۔ اجر تب ملتا ہے جب انسان تقاضے کو دباتا ہے، اب وہ اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ تو شہوت ختم کرنے سے مراد کیا ہوتا ہے کہ شہوت کا بے جا تقاضا ختم ہو جائے اور جو دائرہ شریعت کے اندر ہے انسان اپنے تقاضے کو اس طرح پورا کر کے مطمئن ہو جائے، یہ شہوت کا ختم کرنا۔ اس سوچ میں نہ رہیں کہ کوئی ایسا ذکر ہوگا کہ بس اس کے بعد عورت کی طرف دیکھیں گے بھی تو دیوار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، ایسے کبھی نہیں ہوگا۔ اس کو دائرہ شریعت کے اندر لے آنا اس شہوت کو ختم کرنے کا دوسرا نام ہے، کیونکہ جب دائرہ شریعت کے اندر آ گئی تو اب یہ باعث عذاب ہونے کی بجائے باعث اجر بن گئی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی جب اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھا ہوتا ہے تو اس پر اس کو اجر ملتا ہے۔ صحابہ کرام بڑے حیران، اے اللہ کے نبی
اس نے تو اپنی خواہش کو پورا کیا اور اس پر اجر بھی ملا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اگر وہ اس تقاضے کو غیر جگہ پورا کرتا تو کیا اس کو گناہ ہوتا؟ صحابہ نے کہا جی گناہ ہوتا. فرمایا اگر غیر جگہ پورا کرنے پر گناہ ہونا تھا تو جائز جگہ اس کو پورا کرنے پر پھر ثواب بھی ملنا چاہیے بندے کو. اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہے کہ بندہ اپنی ضرورت بھی پوری کرے اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو اس پر اجر بھی دے دیا جائے. اس شہوت کا تعلق 75% انسان کی سوچ اور دماغ کے ساتھ ہے. یہ ذرا ایک تحقیقی بات سمجھیے. اکثر نوجوان سمجھتے ہیں کہ بس شہوت کا تعلق انسان کی شرمگاہ کے ساتھ ہے. نہیں، 75% شہوت کا تعلق انسان کے دماغ کے ساتھ، اس کی سوچ کے ساتھ. سائنس نے، میڈیکل سائنسز نے آج اس چیز کو ثابت کر دیا. یہ پروف چیز ہے جو میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. چنانچہ اگر کوئی بندہ ایسا ہو کہ جس کے اوپر ہر وقت شیطانی، شہوانی، نفسانی خیال غالب رہیں، اس کی طبیعت کے اندر ہر وقت ایک ہیجان ہو، فرسٹریشن ہو، تو ڈاکٹر لوگ اس کے دماغ کا علاج کرتے ہیں. جو اس کو گولی دیتے ہیں نا، وہ اس کے دماغ کو پرسکون کرنے کی ہوتی ہے. اس کے جسم کے جو شہوت کے اعضاء ہیں ان کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اس کا تعلق دماغ کے ساتھ. اب جب میڈیکل سائنسز نے بھی پروو کر دیا کہ ان سوچوں کے غالب ہونے کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے، تو ہمارے حضرات نے بہت سال پہلے اس بات کو یوں کہا کہ فکر کی گندگی ذکر سے دور ہوا کرتی ہے. چند لفظوں کے اندر کتنی بڑی حقیقت کھول دی. فکر کی گندگی، انہوں نے کہا یہ جو ہر وقت شیطانی سوچیں ہیں نا، یہ فکر گندی ہے. تو فرمایا کہ فکر کی گندگی ذکر سے دور ہو جاتی ہے، تو گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں. اگر انسان صاحب ذکر لوگوں کے پاس بیٹھ کر ذکر سیکھے اور اسے کرے بھی صحیح. آج اول تو سیکھتے نہیں، اور اگر سیکھ لیتے ہیں تو پھر کرتے نہیں. کتنی دیر مراقبہ کیا؟ حضرت بس 5 منٹ کرتا ہوں. یہ 5 منٹ ہی مراقبے سے کچھ نہیں ہوتا. تو کھانا پوری والی بات ہے. دنیا میں ہر چیز کا ایک معیار، جب تک معیار پر چیز نہ پہنچے اثرات نہیں دکھاتی. اگر یہاں پر 100 فٹ پر پانی نکلتا ہے اور میں 50 فٹ کے 1000 بور کروا دوں تو پانی نکل آئے گا. میں کہوں جی 1000 بور کروائے ہیں میں نے، پانی نکل ہی نہیں رہا، تو لوگ مجھے سمجھائیں گے کہ جناب کچھ عقل کے ناخن لیں، 1 بور 100 فٹ کا کروا لیں، اسی میں سے پانی نکل آئے گا. معیار ہے ہر چیز کا. اسی طرح ذکر کے اثرات ہونے کا ایک معیار ہے. جب تک اس معیار کو پورا نہیں کریں گے وہ اثرات مرتب نہیں ہوں گے. اس کی یوں مثال سمجھ لیں، انسان کو بخار ہوتا ہے، اینٹی بائیوٹک کھاتا ہے. اب اینٹی بائیوٹک کھانے کا ایک معیار ہے کہ صبح و شام اتنے mg کی گولی آپ استعمال کریں. کتنے دن کریں؟ 5 دن کریں. لہذا 10 گولیاں ڈاکٹر نے دے دیں. اب مریض صاحب لے کے گھر آ گئے. اس نے کہا 10 گولیاں ہی کھانی ہے نا، دوسرے تیسرے دن 1 گولی کھا لوں گا. اب وہ کبھی دوسرے دن 1 گولی کھاتا ہے، کبھی تیسرے دن. 1 مہینہ میں 10 گولیاں ختم بھی کر لیتا ہے، بخار بھی نہیں اترتا. ڈاکٹر صاحب کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جتنی گولیاں دی تھیں ساری کھا لی. ڈاکٹر صاحب کہیں گے تم نے بالکل ٹھیک دوائی کھائی، لیکن جس مقدار کے حساب سے تمہیں روزانہ کھانا چاہیے تھی تم نے وہ نہیں کھائی، اس لیے بخار نہیں اترا. تمہیں صبح شام کھانی تھی، 5 دن میں بخار اتر جاتا. اسی طرح ذکر کا ایک معیار ہے. اگر ہم اس معیار کے مطابق ذکر کریں تو اللہ رب العزت شہوت کا بخار انسان کے اوپر سے اتار دیتے ہیں.
سوچ پاک ہو جاتی ہے، پاکیزہ سوچ ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ انسان اس کے بعد مرد ہی نہیں رہتا، نہ نہ نہ، بس وہ جو غلط قسم کی سوچیں تھیں نا وہ ختم ہو جاتی ہیں. وہ جو انسان ماچس کی تیلی بنا ہوتا ہے، ماچس کی تیلی ہوتی ہے نا، آگ اس کے اندر ہوتی ہے، ذرا سی رگڑ لگنے کی دیر، رگڑ لگی آگ بھڑکی. تو نوجوان اسی طرح ماچس کی تیلی مسجد سے قدم رکھتا ہے، ادھر نظر پڑی رگڑ لگ گئی، آگ بھڑک اٹھی. اس گلی پہ نظر ادھر پڑ گئی، رگڑ لگی، چلو آگ بھڑک گئی. یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے. فرسٹریشن انسان کی زندگی سے ختم ہو جاتی ہے، پرسکون زندگی ہو جاتی ہے، سوچ پاکیزہ ہو جاتی ہے. اس لیے آپ حیران ہوں گے کہ اگر محنت نہ کریں تو بوڑھوں کے اندر بھی یہ مرض اتنی ہوتی ہے کہ جس کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا. کچھ عرصہ پہلے میرے پاس ایک صاحب تشریف لائے، نمازی تھے، حاجی تھے، نیک تھے، علاقے کے نمبردار تھے، بہت با اخلاق انسان تھے، بوڑھے تھے. ان کی بموں کے بال بھی سفید اور پلکوں کے بال بھی سفید، بہت ریسپیکٹڈ فگر تھی اپنے علاقے کی. ملنے کے لیے آئے اور آ کر انہوں نے پاؤں پکڑ لیے اور رونے بیٹھ گئے. مجھے بڑا تعجب ہوا، یہ نواب آدمی ہیں، لوگ ان کے پاس جا کے روتے ہیں اور ان سے اپنی ضرورتیں پوری کرواتے ہیں، اور یہ اتنے مخیر بندے بھی ہیں، کیا آج ان کو بنا؟ میں نے ان کو تسلی دی، دلاسا دیا، پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگے کہ میرے پلکوں کے بال سفید ہو گئے ہیں، اب بھی میں گھر سے باہر نکلتا ہوں غیر محرم پہ شہوت کی نظر میری پڑ رہی ہوتی ہے. مجھے بتائیں میں اپنے آپ کو جہنم سے کیسے بچاؤں؟ اور یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ میں اب 80 کے قریب ہو گیا، میرے جسم میں فیل کرنے کی طاقت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی میرے اندر کوئی اشتہا ایسی ہے کہ بس وہ مجھے ستا رہی ہے، نہیں. کہنے لگے وہ طاقت بھی نہیں ہے جسم میں، ہوس ہے بس. تو معلوم ہوا کہ اگر انسان محنت نہ کرے تو 80 سال میں بھی شہوت کی یہ حالت ہوتی ہے، اور اگر محنت کرے تو عین جوانی کے اندر بھی اس کی سوچ پاکیزہ ہو جاتی ہے. ابھی یہاں آنے سے پہلے ایک حافظ صاحب ہیں ہمارے، ماشاءاللہ ذاکر شاغل ہیں، اپنا کام کاروبار کرتے ہیں. اپنے حالات سناتے ہوئے بتانے لگے کہ حضرت بزنس مین ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے. کہنے لگے حضرت میں چائنا سے کچھ مال ایکسپورٹ کرتا ہوں کچن ویئر کا، مجھے اپنے کام کے لیے جانا پڑا. مجھے نہیں پتا تھا کمپنی کی جو ڈائریکٹر تھی وہ عورت تھی. میٹنگ کے لیے جب مجھے لے کر گئے تو 2 عورتیں، ایک وہ ڈائریکٹر اور ایک اس کے ساتھ اور بھی کچھ کم عمر کی سیکٹری. میٹنگ روم میں جا کے بیٹھ گیا. کہنے لگے ایک لمحے تو میں ذرا پریشان ہوا، پھر میں نے کہا مجھے میٹنگ کرنی ہے، مجھے میٹنگ کرنی ہے. کہنے لگا 4 گھنٹے میری ان کے ساتھ میٹنگ رہی، ہم نے ایک ایک آئٹم کی اسپیسیفکیشن کو طے کیا، پرائز کو طے کیا. 4 گھنٹے کے بعد جب میں نکلا دونوں میں سے کسی ایک کی شکل بھی میں نے آنکھ سے نہیں دیکھی تھی. یہ 30 سال کا نوجوان. تو 30 سال کا نوجوان 4 گھنٹے میٹنگ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے کسی ایک کی شکل بھی میں نے نہیں دیکھی. مگر کہتا ہے کہ اس کے بعد 3 دن جو میرے دل میں ایک حلاوت رہی ایمان کی، وہ میں الفاظ کے اندر بیان نہیں کر سکتا. تو محنت کرے انسان تو 30 سال کی عمر میں بھی اللہ اس کو ایسا قابو دے دیتے ہیں، اور اگر محنت نہ کرے تو 80 سال کی عمر میں بھی انسان کی نگاہیں ایسی ناپاک ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہوت کے کنٹرول کرنے کا زیادہ تعلق انسان کے دماغ کے ساتھ، سوچ کے ساتھ ہے. سوچ کو پاک کرنا چاہیے. اگر کوئی برا خیال آئے اس کو ذہن میں جمنے نہ دیں. یہ ذہن ایک شاہراہ کی مانند ہے، ٹریفک آتی جاتی رہتی ہے. نیک خیال آئے تو اس کے بارے میں سوچیں، اور برا خیال آئے تو آپ دوسرے خیال کی طرف توجہ دیں، اس پر توجہ ہی نہ دیں. جیسے ناراض بندہ ہوتے ہیں نا، کہ کوئی بندہ جس سے ناراضگی ہے وہ محفل میں ہو تو دیکھتا ہی نہیں ادھر، حالانکہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر دیکھتا ہی نہیں ہے. بس آپ
اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ایسے شیطانی اور شہوانی خیالات کے ساتھ ناراض ہو جائیں، بس سوچنا ہی نہیں اس بارے میں، ذہن میں آئے اور جائے، اس کو ذہن میں ٹکنے نہیں دینا۔ جب انسان ذہن میں خیال کو ٹکا کے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے تب شیطان کے لیے امیدیں لگ جاتی ہیں۔ جو بندہ اپنے دماغ میں شہوانی خیالات کو سوچتا رہتا ہے، توجہ فرمائیے، جو شخص اپنے دماغ میں شیطانی خیالات کے تانے بانے بنتا رہتا ہے، شیطان ہمیشہ اس بندے سے پر امید رہا کرتا ہے، وہ پر امید رہتا ہے، ہاں کبھی نہ کبھی موقع ملا ایگزیکیوٹ بھی کرواؤں گا اس کی خواہش کو۔ شیطان اس سے نا امید نہیں ہوتا۔ جو شخص ذہن میں اس خیال کو پروسیس ہی نہیں کرتا، شیطان اب اس بندے سے نا امید ہوتا ہے۔ لہذا خیالات کا آنا اور جانا برا نہیں، برے خیال کا ذہن میں لانا، اس کا جمانا اور لطف اندوز ہونا، یہ برا ہوتا ہے۔ تو بس آج ہم یہ نیت کریں کہ ہم اپنے ذہن سے ان خیالات کو توجہ ہی نہیں دیں گے، ان پر سوچنا ہی چھوڑ دیں گے۔ سوچیں گے تو نیک خیال، اچھا خیال، برے خیال کی طرف ہم نے دھیان ہی نہیں دینا۔ چنانچہ اس شہوت کی مصیبت سے نجات پانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک فطری نسخہ بتلایا۔ کیا؟ یہ ارشاد فرمایا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم میں سے جو عورت پسند ہو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ تو دیکھو شریعت نے کتنا ایک نیچرل طریقہ بتایا۔ اور یاد رکھیں، آج ہمارے ماحول معاشرے میں نوجوان بچوں کے بگڑنے کی 99% جو ریزن ہے وہ ان کی بے وقت شادی ہے۔ بچے نوجوان ہو جاتے ہیں، ان کے اندر تقاضا ہوتا ہے، اور ماں باپ کی نظر میں وہ بھی بچے ہی ہوتے ہیں، اور وہ بچے پھر ماں باپ کی ناک کے نیچے دیے جلاتے ہیں، کبھی اس شہوت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں، کبھی یہ حرکت۔ ان کی پوری زندگی بس اسی شہوت کو پورا کرنے کے لیے بھاگ دوڑ ہو رہی ہوتی ہے۔ تعلیم میں بھی اچھے نہیں رہتے، ماں باپ کی بھی بات نہیں مانتے، کاروبار میں دلچسپی نہیں لیتے، تو بھئی شادی کو دیر کرنے کا کیا فائدہ؟ شریعت نے حکم دیا کہ جب بچی کے جوڑ کا خاوند مل جائے تم فوراً اس کا نکاح کر دو۔ سب سے بہترین اصول یہ ہے۔ آج اگر ہمارے ماحول میں جیسے ہی بچہ نوجوان ہوا اور اس قابل ہو کہ ماں باپ کی سرپرستی میں اپنا گھر سنبھال سکے، ماں باپ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں، شادی کر دو، پڑھتا بھی رہے گا، کاروبار بھی کرتا رہے گا۔ شادی پڑھنے سے روکتی ہے؟ بلکہ سچی بات کروں کہ جب شادی نہیں ہوتی تو آپ بچے کو پڑھنے بٹھاتے ہیں، وہ کھول کے تو کتاب بیٹھا ہوتا ہے مگر دیکھ کچھ اور رہا ہوتا ہے۔ کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے، ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ کیا آپ نے پڑھا لیا بچے کو؟ اللہ کی بھی جواب دہی ہوئی کہ گناہ ہوا۔ اور پھر شریعت کا مسئلہ سمجھیں کہ اگر ماں باپ بچے کا نکاح کر سکتے ہیں اور وہ نہیں کرتے، اب بچہ جو گناہ کرے گا اس کا ثواب، اس کا عذاب بچے کے سر پر بھی، اس کے ماں باپ کے سر پر بھی ہوگا۔ نہ کردہ گناہ تو کیا فائدہ؟ اس لیے اس چیز کو عام کرنا چاہیے کہ جیسے ہی رشتہ جوڑ کا ملے فرض نبھاؤ۔ بھائی ایک بندے کو بھوک لگی ہوئی ہے، آپ کب تک اس کو تسلیاں دیں گے؟ کب تک کہیں گے کہ اچھا تجھے کھانا مل جائے گا مل جائے گا؟ ایک دن دو دن تنگ آ کے وہ تو حرام کھائے گا۔ بالکل یہی بات اس کی ہے کہ بچے نوجوان تقاضے ان کے اندر موجود، ان کو کب تک آپ روکیں گے اور کب تک آنکھیں بند کریں گے کہ ہاں بچے ٹھیک ہیں، بچے ہیں؟ وہ بچے نہیں ہوتے۔ ذرا ان کے حالات کھول کے دیکھیں تو آپ کو ایک ہسٹری ان کے اندر نظر آئے گی۔
اسی لیے بچے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ بیٹھتے ہیں، ان کی باتوں کو قبول کرتے ہیں، اندر سے وہ بگڑ چکے ہوتے ہیں. اور بعض بچے تو شادی سے پہلے ہی کرونک ڈیزیز کے اندر مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں. کیا فائدہ اس کا؟ تو اس میں جو ہم دیر کرتے ہیں نا، یہ بہت زیادہ برا. عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اس گھر میں مہمان ہی نہیں بنتے تھے جس گھر میں جوان بیٹی گھر بیٹھی ہوئی ہو. کہتے تھے میں تمہارے گھر کا کھانا نہیں کھاتا. ہمارے اکابر اتنے اس کی پابندی کرواتے تھے. بلکہ ہم نے اپنے قریب کے بزرگوں کو دیکھا کہ جس بندے کے گھر جوان بیٹی ہوتی تھی اور وہ رشتہ نہیں کر رہا ہوتا تھا، اس کے کنویں سے پانی نہیں پیا کرتے تھے. کہتے ہیں جوان بیٹی کو کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ تو ایک صاحب تھے، پتہ چلا کہ بیٹی جوان ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے تم اس کی شادی کرو، کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا جی ابھی تو چھوٹی ہے، منہ سے دودھ کی بو آتی ہے. فرمانے لگے ہاں اگر یہ دودھ پھٹ گیا تو یہ انسانوں کی بجائے پھر کتوں کے کام آئے گا. کھرا جواب دے دیا. دودھ پھٹ جاتا ہے نا کئی مرتبہ. فرمایا پھٹ گیا تو پھر انسان نہیں کھائیں گے، اسے کتے ہی پھر استعمال کریں گے. تو ایک میجر معاملہ یہ ہے اس شہوت کے بارے میں، اپنے وقت پہ شادی ہو جانا. ایک اصول عرض کر دوں، جہاں نکاح عام ہوگا زنا مشکل ہوگا، جہاں نکاح مشکل ہوگا وہاں زنا آسان ہوگا. تو اللہ رب العزت نے اس میں ایک فطری طریقہ بتا دیا. فرمایا کہ تم شادیاں کرو. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس میں ایک بات بتائی. فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جس کے پاس استطاعت ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اور جو نہیں کر سکتا تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے. اب دوسرا طریقہ بنا بھوک دینا. لیکن ہم مہینے میں اگر 1 روزہ رکھ لیں، 2 رکھ لیں، 3 رکھ لیں تو کام نہیں بنے گا. شہوت کو توڑنے کے لیے کم از کم 1 دن کھانا 1 دن روزہ، 1 دن کھانا 1 دن روزہ، یہ کم از کم ہے. ورنہ ہمارے مشائخ نے متواتر بھی روزے رکھے ہیں اپنی شہوت کو توڑنے کے لیے. اور اگر ہم بچوں کو مرغن غذائیں بھی کھلائیں، پسند کے کھانے کھلائیں اور جی بھر کے کھلائیں اور پھر ان کا نکاح بھی نہ کریں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو پہلا کام شریعت نے کہا نکاح کرو. دوسرا کام شریعت نے کہا کہ اگر نہیں کر سکتے پھر روزے رکھو، پھر کھانا پینا اس کا کم کرو. اتنا کم کہ انسان کے اندر سے یہ شہوت کا زور ٹوٹ جائے. قرآن مجید نے اس کا ایک علاج بتایا کہ اگر تمہیں اپنے گھر سے باہر نکلنا پڑے تو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دیے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، نگاہوں کو بچائیں، دیکھیں ہی نہ غیر کی طرف، جدھر دیکھنے سے انسان کی شہوت بھڑکتی ہے. اب اگر نہ نکاح وقت پہ کیا، نہ روزے رکھے، نہ نگاہوں کو ہم نے کنٹرول کیا تو پھر شہوت کا بھوت تو سوار ہو جائے گا. یہ نظر کی حفاظت انتہائی ضروری. کبیرہ گناہ اور اس کے اوپر بسا اوقات انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے بڑی سزا آ جاتی ہے. چنانچہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تلبیس ابلیس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ایک حافظ قرآن شخص تھا، بد نظری کی، بد نظری ایک مرتبہ کرنے کی وجہ سے وہ شخص بالکل قرآن مجید بھول گیا، ایک مرتبہ بد نظری کرنے کی وجہ سے. اور دوسرا واقعہ انہوں نے لکھا ہے، ایک مؤذن تھا، اذان دینے مینارے پہ چڑھا، ہمسائے کی طرف نظر پڑی، بس دل میں ایسا جوش اٹھا کہ اس عورت کے ساتھ، لڑکی کے ساتھ اس کو بہت عشق ہو گیا. نیچے اترا،
پتہ کیا یہ کون ہے، انہوں نے کہا کرایہ دار ہیں اور ہم عیسائی لوگ ہیں. کہنے لگا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. جو چھت پہ تھی وہ تمہاری بیٹی تھی. اس نے کہا ہاں کہ شادی کر دو. اس نے کہا ہم شادی کرنے کو تیار ہیں، ہماری شرط ہے کہ جو ہمارے دین پر ہوگا ہم اس کے ساتھ شادی کریں گے. اب اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ شادی کر لیتا ہوں، بعد میں پھر مسلمان ہو جاؤں گا. کہنے لگا ہاں میں عیسائی ہو جاتا ہوں. اس نے کہا آئیے. یہ جو سیڑھیاں چڑھنے لگا تو سیڑھیوں سے پاؤں پھسلا، گردن کے بل گرا اور وہیں سے موت آ گئی. نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. ایمان سے محروم. تو ابن جوزی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بد نظری کا ایک عذاب یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر ایسے لوگوں کو موت کے وقت اللہ تعالیٰ کلمے سے محروم کر دیتے ہیں. مجھے اس پر بڑا تعجب رہا بہت عرصہ. ذہن سے یہ خیال نکلتا ہی نہیں تھا کہ یا اللہ اور بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، مگر ان گناہوں پر یہ سزا تو کہیں نہیں بتائی گئی کہ خاتمہ برا ہو جاتا ہے. اس گناہ پر ایسا کیوں ہے؟ تو بڑے عرصے کے بعد مشائخ کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ اصل میں یہ ایسا گناہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی غیرت کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندے مجھ سے محبت کر، مجھے محبوب بنا، تو اپنے دل میں مجھے بسا، تم میرے لیے اداس ہو، تم میرے ساتھ محبت کرے. جب اللہ کی بجائے یہ انسان محبت اور شہوت کی نظر غیر محرم پر ڈال رہا ہوتا ہے، پھر اللہ رب العزت کو غیرت آتی ہے. اس غیرت کی وجہ سے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے دربار سے دھتکار دیا کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گھر میں بیوی کو کھانے کی تنگی، کپڑے کی تنگی اور چیزوں کی تنگی آرام سے برداشت کرتی رہتی ہے، مگر بیوی کے سامنے مرد کسی غیر عورت کو دیکھ کے پھر دیکھے حشر کیا ہوتا ہے. بیوی کہے گی نہیں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، یہ نہیں میں برداشت کر سکتی. یہی اللہ رب العزت کا معاملہ. نبی السلام نے فرمایا انا اغیر الناس واللہ اغیر منی، میں انسانوں میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں، اللہ رب العزت مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. تو یہ جو نظریں ڈالتے ہیں نا ہوس کی، چاہت کی، محبت کی، یہ نظریں کبھی کبھی اللہ رب العزت کی طرف سے خفا ہونے کا سبب بن جاتے ہیں. وہ خفا ہو جاتے ہیں. اب جب وہ خفا ہو جاتے ہیں پھر بندے کا انجام برا ہو جاتا ہے. اس لیے اپنی نظر کو غیر محرم سے بچانا. اس شہوت سے بچنے کے لیے بہت احتیاطوں کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ فارغ نہ رہیں. کہتے ہیں نا آئیڈل مین برین از ڈیولز ورک شاپ، کہ جو فارغ بندہ ہوتا ہے اس کا دماغ شیطان کی ورک شاپ ہوتا ہے. یہی میرے پاس ایک نوجوان آیا، مجھے کہنے لگا کہ حضرت میں آپ کو اپنی حالت کیا عرض کروں، میں نماز بھی پڑھ رہا تھا، زنا کرنے کا پروگرام بھی بنا رہا تھا. نوجوان یہ بات کہہ رہا ہے. تو ایک تو فارغ نہ رہیں، اپنے آپ کو کام میں مصروف رکھیں، بچوں کو بھی مصروف رکھیں. دوسرا، کبھی بھی اگر نوجوان فارغ ہوں تو ان کو تنہائی میں نہ رہنے دیں. یہ جو آج کل ہم نے اپنے گھروں میں یہ میرے بیٹے کا کمرہ، یہ بیٹی کا کمرہ، اور بچے سارا دن کنڈی لگا کے اکیلے. آپ کو کیا پتا کنڈی لگا کے وہ وقت کیسے گزار رہا ہے؟ ٹی وی دیکھ رہا ہے، کمپیوٹر پہ انٹرنیٹ دیکھ رہا ہے، کسی کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے، فون کے باتیں کر رہا ہے. کیا اس کا حال پتہ ہی نہیں. تو نوجوان بچوں کو الگ الگ کمرے اول تو دینا، 2 بھائیوں کو ٹھہرائیں، 2 بہنوں کو، اس طرح کریں. اور ان کو بھی کہیں کہ کنڈی نہیں لگا سکتے. اور ساتھ یہ بھی کہیں کہ بیٹے کے کمرے میں جب چاہے باپ ہلکا دروازہ کھٹکھٹا کے جا سکتا ہے، اور بیٹی کے کمرے میں جب چاہے ماں ہلکا دروازہ کھٹکھٹا کے جا سکتی ہے. نوجوانوں کے کمرے ایسے ہونے چاہیے، بچوں کے کمرے میں باپ جا سکے، بیٹی کے کمرے میں ماں جا سکے، پھر یہ سیدھے رہیں گے. ہم تو ان کو خود مہیا کر دیتے ہیں ماحول.
اور آج کل تو یہ جو پری پیڈ سسٹم ہے اس میں تو ٹیلی فون پر کسی نے نمبر لکھوا دیا، کریڈٹ 10 گھنٹوں کا آ گیا، باپ سے مانگنا ہی پڑتا. کیا ضرورت ہے ابو سے مانگنے کی؟ جس نے بات کرنی ہے وہ کریڈٹ کا نمبر دے دیتا ہے، یہ ڈال لو اس میں، کریڈٹ 10 گھنٹے. اور ٹیلی فون کمپنیوں نے بھی اسی لیے اپنا سلوگن بنا لیا، کرو بات ساری رات. یہ سلوگن ہے کمپنیوں کا. ان کو پتہ ہے کہ نوجوان کرتے کیا ہیں. صبح اٹھتے ہیں، آنکھوں میں نیند ہوتی ہے، ماں کو ترس آ رہی ہوتی ہے، میری بیٹی بیچاری ساری رات پڑھتی رہی، امتحان کی بڑی فکر لگی ہوئی ہے. تو ایک تو نوجوانوں کو فارغ نہ رہنے دیں، دوسرا تنہائی میں اکیلے نہ رہنے دیں، بغیر نیند آئے ان کو بستر پر نہ جانے دیں. اس وقت بستر پہ جائیں. یہ باتیں بچوں کو سمجھانی چاہیے. ہر وقت ڈنڈا لے کے کوئی نہیں بیٹھ سکتا. عادت ایسی ڈالے کہ جب بچے کو نیند آ رہی ہو، وہ گر رہا ہو نیند سے، تب بستر پہ جائے اور سو جائے. بس ایسے وقت میں جائے جب اس کو بستر پہ بیٹھنا تو یاد ہو، یہ یاد نہ ہو کہ میں نے تکیے پہ سر پہلے رکھا تھا یا نیند پہلے آئی تھی. اسی طرح بچوں کو بیت الخلاء میں ضرورت سے زیادہ دیر لگانا، اس پر ماں باپ کو نظر رکھنی چاہیے. ایک ٹائم ہے نہانے کا، فارغ ہونے کا. جائیں بچے اور اس میں فارغ ہو کے ضرورت سے نہ آ کے باہر آئیں. جب ضرورت سے زیادہ ٹائم وہاں لگنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان کو پھر وہاں پر اس بچے سے گناہ کروانے کا موقع مل جاتا ہے. بچوں میں فحش مذاق کی عادت کو ختم کریں. ہنسی مذاق ٹھیک ہے، مگر فحش مذاق کرنا یہ بھی انسان کے جذبات کو بھڑکا دیتا ہے. اور نوجوانوں کو دیکھا تو وہ تو کرتے ہی فحش مذاق ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ چیز انسان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ. اور کبھی کبھی بچوں کو جلتی آگ کی طرف اشارہ کر کے سبق بھی دیں کہ بیٹو ذرا اس آگ میں انگلی ڈال کے تو دیکھو. کر سکتے ہو انگلی کو وہاں؟ کہے گا نہیں امی انگلی جلتی ہے. تو بیٹے اگر دنیا کی اس آگ میں انگلی جلتی ہے تو جو آگ اس سے 70 گنا زیادہ سخت ہوگی اس میں قیامت کے دن ڈالے جاؤ گے تو کیا حال ہوگا. دنیا کی آگ سے عبرت. بچائیں بچوں کو کہ ہم تو دنیا میں 2 بندوں کے سامنے کی ذلت برداشت نہیں کر سکتے، قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے کی ذلت ہم کیسے برداشت کر سکیں. تو بچوں میں خدا خوفی پیدا کریں، نیکی اور اس کی نصیحت کرتے رہیں اور چند احتیاطیں جاری رکھیں. وقت پہ بچوں کی شادیاں کر دیں. آپ دیکھیں کہ گھروں کے ماحول سے زنا اور اس کے متعلقہ گناہ یہ آلموسٹ ختم ہی ہو جائیں گے. پاکیزہ ماحول ہو جائے گا. جو برکتیں رکی ہوتی ہیں نا گھروں میں، وہ ان وجوہات کی وجہ، چھپے گناہوں کی وجہ سے رکی ہوتی ہیں. وہ برکتیں آنی شروع ہو جائیں گی. آپس میں محبتیں، الفتیں، گھر کے بچے ماں باپ کے فرما بردار، اللہ کے بھی اطاعت گزار. الحمدللہ گھر جنت کا ماحول دکھانے لگ جائے گا. یہ ایک ایسا گناہ ہے شہوت سے جو انسان کرتا ہے، زنا، کہ جس کے اثرات آئندہ بھی انسان کی نسل پہ مرتب ہوتے ہیں. چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی، اشعار لکھے اس کے اوپر. وہ فرماتے ہیں کہ زنا کا قصاص ہوتا ہے. قصاص سے کیا مراد؟ کہ جو بندہ زنا کرتا ہے، اب اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کے گھر کی کسی نہ کسی عورت کے ساتھ زنا کیا جائے گا. سنیے حدیث پاک کا مفہوم. ایک صحابی آئے، عرض کیا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی بیوی کے بارے میں خواہ مخواہ ذہن میں شک آتا ہے. نبی الاسلام نے فرمایا کہ تم اگر دوسروں کی عورتوں کے ساتھ پرہیزگاری کا معاملہ کرو گے، لوگ تمہاری عورتوں کے ساتھ پرہیزگاری کا معاملہ کریں گے. تم دوسروں کے بارے میں پرہیزگار بن جاؤ،
اللہ تعالیٰ لوگوں کی نگاہیں تمہارے عورتوں سے ہٹا دیں گے. اور فرمایا کہ جو شخص زنا کرے گا اور توبہ بھی نہیں کرے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے گھر کی عورت سے زنا ہوگا. بلکہ حدیث کا اگلا حصہ کیا کہ اگر نہ ہوا تو اس کے گھر کی دیواروں کے ساتھ زنا کیا جائے گا. تاکید کی خاطر یہ الفاظ کہے. تو کیا خیال ہے کہ ہم اگر اپنی نظروں کو بے قابو چھوڑ دیتے ہیں، ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیٹی، کسی کے اوپر کسی کی نظر نہیں پڑے گی، پے کرنا ہوتا ہے. بلکہ اس کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کو کسی عالم نے یہ مسئلہ سمجھایا. اس نے کہا کہ میں تو کسی سے طمع نہیں رکھتا، لہذا اس کے ذہن میں آیا کہ میں اس کو آزماؤں تو صحیح. بیٹی جا رہی تھی شاپنگ کرنے کے لیے. اس نے کہا بیٹی ذرا آج جاؤ اور جس طرح بہت چہرہ ڈھانپتی ہو اس طرح نہ ڈھانپنا، اور واپس آ کے مجھے بتانا کہ کیا ہوا. وہ گئی، واپس آ کے پوچھا کہ کیا. اس نے کہا ابو میں گئی، چیز خریدی، بازار سے آئی، میری طرف کسی نے دھیان نہیں دیا، لیکن جب میں محل کے اندر داخل ہوئی تو چونکہ آج میں ذرا عام کپڑوں میں تھی اور محل کے لوگ مجھے پہچانتے نہیں تھے، تو ایک سیکیورٹی گارڈ نوجوان لڑکا تھا، وہ مجھے کوئی خادمہ سمجھا، کام کرنے والی سمجھا، اور چونکہ میں وہاں سے گزر رہی تھی وہ آیا اور اس نے مجھے آ کر گلے سے لگایا اور گلے سے لگا کر وہ بھاگ گیا. بس اتنی سی بات ہوئی ہے. یہ سن کر بادشاہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. بیٹی کو تو اس نے کچھ نہ بتایا، لیکن اس عالم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ آپ نے سچ کہا، میں بھول گیا تھا، میں نے اپنی جوانی میں اسی طرح ایک عورت کو گلے لگایا تھا، میں نے آزمایا، میری بیٹی کو بھی کسی نے اپنے گلے لگا دیا. تو علماء نے لکھا ہے اس کا قصاص ہوتا ہے. اس لیے اس گناہ سے ہمیں 100% بچنا چاہیے. عورتیں بچیں ان کے مرد پاکیزہ رہیں گے، مرد بچیں ان کی عورتیں پاکیزہ رہیں گی. اللہ نے فرما دیا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. قاعدہ اور قانون ہے اللہ کا. تو اس گناہ سے 100% بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. جو تقاضا اس کے لیے انسان کو مجبور کرتا ہے وہ تھوڑی دیر کا ہوتا ہے. اس لیے کہنے والوں نے کہا طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک، طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک، نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی، ہٹا لے خیال اس سے کچھ دیر کو، چڑھی ہے ندی یہ اتر جائے گی. یہ جذبات جب بیدار ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر انسان اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے، یہ چڑھی ندی خود اتر جاتی ہے. کر نفس کا مقابلہ ہاں بار بار تو، 100 مرتبہ بھی ہار کے ہمت نہ ہار تو، اس کو پچھاڑ کے بھی نہ پچھڑا ہوا سمجھ، ہر وقت اس کمی سے رہ ہوشیار تو. کبھی اس کے اوپر انسان اعتماد نہ کرے، اور اگر انسان بار بار گناہوں میں مبتلا ہوتا رہے تو توبہ بھی بار بار کرتا رہے، توبہ میں دیر نہ کرے. نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. پوچھنے والے نے کہا جی کہ میں نے تو کبھی نہیں دبایا، نفس ہی مجھے دباتا ہے ہمیشہ. تو انہوں نے جواب دیا جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہر طور کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. اللہ سے محبت کا یہ رشتہ قائم رکھیے. اگر گناہ کی وجہ سے ٹوٹتا ہے 100 مرتبہ، آپ 100 مرتبہ اسے پھر جوڑیں، جوڑے بغیر اطمینان نہیں آنا چاہیے. تو جب انسان ذکر کرتا ہے اور قلب سے یہ ناجائز قسم کی جو خواہشات ہیں یہ ختم ہو جاتی ہیں، دل پر سکون ہو جاتا ہے، تو انسان پھر غیر عورت سے بے طمع ہو جاتا ہے. یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے. اپنے آپ کو سمجھائیں کہ اللہ نے اب میرا نکاح کر دیا، جو نعمت اللہ نے مجھے گھر میں دے دی وہ میری ضرورت کے لیے کافی، لہذا اب مجھے ادھر ادھر کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی طمع نہیں ہے.
جب انسان بے تما ہو جائے گا نا تو پھر اس کو کیا غرض کوئی نیلا ہے یا پیلا ہے، پتلا ہے یا موٹا ہے، کیا غرض اس سے ہمیں. مجھے ایک مرتبہ امریکہ جانے کا موقع ملا. اس وقت یہ عاجز فیکٹری کے اندر جنرل مینیجر تھا، تو کسی مائکرو پروسیسر بنانے والی کمپنی کے ہاں وزٹ تھی. خیر وہاں جا کر ٹھہرے. ان کے جنرل مینیجر تھے وہ شام کو میرے پاس آئے اور کہنے لگے جی میں آپ کو ذرا شہر کی سیر کروانے کے لیے آیا ہوں. ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی دیکھیں گے شہر کیسے ہوتے ہیں. تو منیاپولس منیسوٹا ایک ٹوین سٹیز ہیں، ان میں اس نے مجھے ذرا جگہیں دکھائیں، بلڈنگ تھیں، پارک تھے، یہ وہ تھے. ایک جگہ سے گزرتے ہوئے اس نے مجھے کہا کہ یہ ایک شاپنگ سینٹر ہے لیکن یہ بہت مہنگا ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے جو بادشاہ ہوتے ہیں، وزیر امیر ہوتے ہیں، وہ یہاں آ کے شاپنگ کرتے ہیں، بہت قیمتیں زیادہ ہیں. میں نے اس کو مسکرا کے کہا، گورا امریکی تھا، میں نے کہا اچھا بہت مہنگا ہے؟ اس نے کہا جی بہت مہنگا. میں نے کہا مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جب میں نے کہا نا کہ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بڑا حیران ہوا. تو مجھے دیکھنے کا کہنے لگا کہ کیا آپ اتنے امیر ہیں کہ آپ کو قیمتوں کے زیادہ ہونے کا فرق ہی نہیں پڑتا؟ میں نے ہنس کے کہا، میں نے کہا امیر نہیں ہوں، مجھے شاپنگ نہیں کرنی، اس لیے مجھے فرق ہی نہیں پڑتا. بالکل یہی مثال کہ جب ہم نے کوئی مطلب نہیں کسی سے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی گورا ہو، کالا ہو، موٹا ہو، پتلا ہو، نیلا ہو، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنے آپ کو بے تما کر لیجئے، دل کے اندر ٹھنڈ پڑ جائے گی، پرسکون ہو جائے گا دل. شیطان بھی پریشان ہوگا کہ یہ کیسا بندہ ہے، نظر ہی نہیں اٹھانے کو جی چاہے گا. یہ کیفیت ہوتی ہے اللہ والوں کی، جس وجہ سے وہ بڑے بڑے امتحانوں سے بچ جاتے ہیں. سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، 3 ساتھیوں کے ساتھ حج پر گئے. ایک جگہ خیمہ لگایا، کھانے پینے کی چیزیں کم تھیں. ساتھیوں نے کہا ہم شہر جاتے ہیں اور لے کے آتے ہیں، آپ ذرا یہیں رہو. وہ اکیلے وہاں رہے. اتنے میں کوئی بدو عورت تھی، وہ خیمے میں کہیں آئی، اس نے دیکھا کہ اکیلا مرد ہے، خیمہ ہے، جگہ ہے، تو اس نے آ کے اس کو کچھ اشارہ کیا. یہ سمجھے کہ یہ مجھ سے کھانا مانگتی ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی میرے پاس کھانا نہیں ہے. تب اس نے کلیئرلی بتایا کہ جو کچھ عورت مرد سے چاہتی ہے میں وہ تمہیں کہہ رہی ہوں، تمہارا خیمہ بھی ہے، تم اکیلے بھی ہو. سلیمان بن یسار رحمت اللہ علیہ کے ذہن میں فوراً خیال آیا، اوہو مجھے اکیلے دیکھ کر شیطان نے اپنا ایجنٹ نمائندہ بھیج دیا، یہ کیا مجھے میرے رب سے دور کرنا چاہتے ہیں؟ اور میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں، میں کیا شکل دکھاؤں گا وہاں جا کے؟ یہ خیال آتے ہی انہوں نے رونا شروع کر دیا. اب جب عورت نے مرد کو روتے دیکھا تو اس کو بھی شرم آئی، حیا آئی، وہ بھی کھسک گئی وہاں سے. یہ روتے روتے سو گئے. کہتے ہیں کہ خواب میں ان کو یوسف علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، تو یہ یوسف علیہ السلام سے خوب گلے ملے محبت سے. انہوں نے پوچھا بھائی کیوں اتنی محبت کا اظہار؟ جی آپ یوسف علیہ السلام اور آپ زلیخا نے آپ کو برائی کی طرف دعوت دی اور آپ نے معاذ اللہ کہہ کر اپنے آپ کو بچا لیا، تو آپ کتنے عظیم اللہ کے پیغمبر ہیں، میں اس لیے محبت سے مل رہا ہوں. یوسف علیہ السلام نے کہا میں بچا، اللہ کی مدد تھی، اللہ کا پیغمبر تھا. یہ تعجب کی بات ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر بھی نہیں. عورت نے جب تمہیں ہی تلک کہا، تم نے وہی الفاظ کہے جو پیغمبر کو کہنے چاہیے تھے. تو جن کو اللہ تعالیٰ دل میں سکون دے دیتا ہے وہ پھر گناہ کی دعوت پر بھی لبیک نہیں کہتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ جس کو گناہ کی طرف بلایا جائے، مرد ہو عورت بلائے، ذات منصب و جمال، اچھے گھر کی ہے، خوبصورت ہے، گناہ کی طرف دعوت دے رہی ہے، اور یہ اگر جواب میں کہہ دے انی اخاف اللہ، اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن آئے گا اپنے عرش کے سائے میں اس کو میں جگہ عطا فرما دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. سوچئے تو صحیح اللہ کی طرف سے کتنے بڑے بڑے انعام مل رہے ہیں. سورہ یوسف جو ہے اس کے اندر یہی کچھ تو بتایا گیا. میں اپنی بات کو اب سمیٹتا ہوں. سورہ یوسف کے اندر 2 جماعتوں کا تذکرہ ہے. ایک جماعت یوسف علیہ السلام
اب وہ تھے تو اکیلے، کئی مرتبہ اکیلا بندہ بھی جماعت ہوتا ہے. کہتے ہیں نا فلاں جی اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، اپنی ذات میں ایک ادارہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امہ، میرا ابراہیم ایک امت تھا، ایک تھے. تو اکیلا بندہ بھی کئی مرتبہ جماعت ہوتا ہے. ایک جماعت یوسف علیہ السلام، ایک جماعت ان کے 11 بھائی، دونوں کے اوپر امتحان آیا. مگر بھائیوں کے سامنے جب گناہ کی صورتحال آئی تو انہوں نے آپس میں یہ سوچا کہ گناہ کر لیتے ہیں، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں پھر ہم نیک بن جائیں گے، توبہ کر لیں گے، ابھی کر دیتے ہیں جو ہے. چنانچہ انہوں نے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا، جو کرنا تھا کر گزرے. دوسری طرف یوسف علیہ السلام، وہ جہاں گئے محل میں، وہاں بادشاہ کی بیوی، اب جو فرسٹ وومن ہو پورے ملک کی، چنی ہوئی خوبصورت ہوتی ہے، اس کی طبیعت کے اندر فرق آ گیا. اس نے ایک دن موقع محل دیکھ کر یوسف علیہ السلام کو کہا قال حیت لک، کہ آؤ میں گناہ کے لیے موجود ہوں. اب گناہ کرنے کی کامل صورت وہاں موجود تھی. بند کمرہ، تنہائی، عورت خود اس موقع کو تلاش کر کے آئی، خود دعوت بھی دے رہی ہے. پھر ماں باپ کی ذلت کا خطرہ بھی نہیں، پردیس میں ہے، کوئی پہچانتا بھی نہیں کہ پیچھے سے کون کے خاندان کو دھبا لگے گا، یہ بھی کوئی نہیں. اور پھر کمارے بھی تھے، اپنے تقاضے کو پورے کرنے کا اور کوئی طریقہ بھی نہیں تھا. تو آپ ذرا سوچیں نا کہ گناہ کرنے کی کامل صورتحال موجود ہے. شیطان اس نے اس عورت کو آگے بڑھایا، بلاؤ اس کو گناہ کی طرف. عورت کہتی ہے حیت لک، لیکن انہوں نے فوراً کیا جواب دیا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. گناہ سے بچ گئے، حتیٰ کہ اس گناہ سے بچنے پر ان پر عورت نے الزام بھی لگا دیا، پھر ان کو جیل میں بھی پہنچا دیا. کئی سال جیل میں رہے، مگر ایک گناہ سے بچے تھے. اللہ رب العزت کو پسند آ گئے، اللہ نے ان کو جیل سے نکلوایا اور تخت کے اوپر بٹھایا. بادشاہ نے کہا اجعلنی، پوچھا کیا کر سکتے ہیں آپ؟ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کا آپ والی نگران بنا دیجئے، فائنینس منسٹر بنا دیجئے، میں سنبھالوں گا آپ کے معاملے کو. اس نے بنا دیا. چنانچہ ایسا وقت آیا کہ ہر طرف قحط کی وجہ سے بھوک ہے، پریشانی ہے، اور یوسف علیہ السلام کے پاس پوری قوم کا غلہ موجود ہے، ان کے اختیار میں ہے. بھائی آئے غلہ لینے کے لیے، ایک بہانے سے انہوں نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا. دوبارہ غلہ لینے آئے. جب دوبارہ غلہ لینے آئے تو آ کر انہوں نے کیا کہا، ذرا توجہ فرمائیے. قرآن مجید کے کیا عجیب الفاظ ہیں. آ کر کہتے ہیں یا ایھا العزیز، وہ تو یہ سمجھتے تھے نا کہ یہ عزیز مصر ہے. یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو تنگ دستی نے بے حال کر دیا. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم آپ کے پاس قیمت بھی وہ لائے جو پوری نہیں. وتصدق علینا، کچھ ہمارے اوپر صدقہ خیرات کر دیں، ہماری فیور کر دیں. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ دینے والوں کو بڑا اجر دیا کرتا. جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا نا یہ بھی تو نبی زادے ہیں، یہ بھی تو نبی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یہ میرے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں، کہتے ہیں وتصدق علینا، ہمارے اوپر صدقہ خیرات کر دے، جھولی پھیلا کے کھڑے ہیں. اس وقت اپنے بھائیوں سے پوچھا ما فعلتم بیوسف، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ وہ بھائی تو یوسف کا نام سن کے حیران ہکے بکے رہ گئے. یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھ کر کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، فرمایا ہاں میں یوسف ہوں. وَهَذَا أَخِي، یہ میرا بھائی بنیامین ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا. إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جو تقوی اختیار کرتا ہے، صبر و ضبط اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ،
اللہ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں فرمایا کرتے. ہر دور اور ہر زمانے میں جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح سوچے گا گناہ کر لیتا ہوں بعد میں توبہ کروں گا، اللہ ایسے لوگوں کو بھکاری بنا کے فرش پہ کھڑا کریں گے، اور جو اللہ کے خوف سے گناہ سے بچ جائیں گے اللہ ان کو سر پہ تاج رکھ کر عرش پر بٹھا دے. دو ہی راستے ہیں ہمارے سامنے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو احسن القصص کہا کہ نوجوانوں قصوں میں سے بہترین قصہ سن لو. ان دو راستوں میں اللہ ہمیں یوسف علیہ السلام والے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس راستے کو اختیار کریں گے تو یقیناً اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پائیں گے. اور اگر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا معاملہ کریں گے جی گناہ کر لیتے ہیں بعد میں توبہ، تو پھر اللہ تعالیٰ بھکاری بنا کر پریشان حال کر کے سامنے قدموں میں لا کے کھڑا کر دے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں شہوت کے اس عذاب سے محفوظ فرمائے اور اس کو شریعت کے مطابق کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے. کہنے والے شاعر نے کہا رہے عشق میں ہے تگو دو ضروری، رہے عشق میں ہے تگو دو ضروری، کہ یوں تاب منزل رسائی نہ ہوگی، پہنچنے میں حد درجہ ہوگی مشقت، تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی. بھئی اگر پہنچنا اتنا مشکل ہے تو پھر وہاں جا کر راحت بھی تو انتہائی درجے کی ہوگی نا. تو اللہ رب العزت ہمیں یہ تھوڑا سا مجاہدہ کر کے شریعت و سنت کے دائرے کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کچھ دیر مراقبہ کر لیجیے. یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے. یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے. دیکھ لے جلوہ تیرا جو ایک بار، غیر کی پھر وہ آرزو نہ کرے. یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے. دیکھ لے جلوہ تیرا جو ایک بار، غیر کی پھر وہ آرزو نہ کرے. دیکھ لے جلوہ تیرا جو ایک بار، غیر کی پھر وہ آرزو نہ کرے. تیری چوکھٹ کا مانگنے والا، شکوے دنیا کے روبرو نہ کرے. یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے. عشق نبوی ہو جس کا سرمایہ، اتباع کیسے ہو بہو نہ کرے. عشق نبوی ہو جس کا سرمایہ، اتباع کیسے ہو بہو نہ کرے. یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے. رات دن نعمتیں جو پائے فقیر، تذکرے کیوں وہ چار سو نہ کرے. تیری چوکھٹ کا مانگنے والا، شکوے دنیا کے روبرو نہ کرے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
سبحان ربی العلی وہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے پروردگار عالم، ہمیں شہوت کے اس عذاب سے محفوظ فرما، اس کو شریعت کے دائرے کے اندر لانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں زنا اور اس سے متعلقہ گناہوں سے محفوظ فرما۔ زندگی میں جب بھی کوئی ایسی خطا ہوئی، ہم نے بری نظر اٹھائی یا ذہن میں ایسی بات سوچی، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ اس کی وجہ سے ہمیں ایمان سے محروم نہ فرما، میرے مولا ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما۔ رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما، اے کریم آقا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ آپ کے بندے ہیں، اگرچہ گناہوں کے پلندے ہیں، خطا ہو گئی، آج آپ کے در پر آئے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ ہمیں احساس ہوا ہم کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے رہے، مولا توبہ کر رہے ہیں، رمضان کی رات ہے، اے اللہ قبولیت کا وقت ہے، اعتکاف والے بھی ہیں، محلے والے بھی ہیں، میرے مولا دور قریب سے آئے ہوئے بھی ہیں، سب نے دامن پھیلا دیے ہیں، میرے مولا ہم کہاں جائیں؟ ہمارے لیے آپ ہی کا تو ایک دروازہ ہے۔ اے رب کریم ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ معاف فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں کو سکون دے دیجئے، اے اللہ سکون دے دیجئے، اے اللہ زنا اور متعلقہ گناہوں سے ہمیں پاک فرما دیجئے، قیامت کے دن کی ذلت سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ہمیں بھی عفت و پاکیزگی کی زندگی عطا فرمائیے، ہمارے گھر کی جتنی خواتین ہیں ان کو بھی عزت و پاک دامنی کی زندگی عطا فرمائیے۔ اے اللہ مسلمان معاشرے سے اس گناہ کو ختم فرما دیجئے، رب کریم حیا والی زندگی عطا فرمائیے، بے حیائی فحش کاموں سے محفوظ فرما دیجئے، امت محمدیہ کو عزت رفتہ عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔